السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اب ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بیچ بیچ میں ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور کے ایک مشہور صحابی ہیں جن کا ہم بار بار نام سنتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس روزے دار نے بھول کر کھا لیا یا کچھ پینے کی چیز پی لی، تو یعنی بھول کر اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کہ اس نے جو یہ کھایا یا کچھ پیا ہے یہ اسے اللہ نے کھلایا یا پلایا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا لے یا کچھ پی لے روزے کی حالت میں، یا اپنے نفس کی تسکین کر لے یعنی جمع کر لے، پھر اس کو خیال آ جائے کہ میرا روزہ ہے، تو اسی حالت میں پھر وہ سارے کام چھوڑ دے اور اس روزے کو پورا کرے، تو یہ اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کو دوبارہ اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو بھی غور سے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھانا کھانے لگا اور پھر اس کو یاد آیا کہ میرا روزہ ہے، تو جس وقت اس کو یاد آیا تو جو لقمہ ابھی اس کے منہ میں ہے وہ فوراً ہی اس کو اگل دے، باہر نکال دے۔ اگر یاد آنے کے بعد وہ لقمہ جو اس کے منہ میں تھا اس نے اس کو حلق سے نیچے اتارا، تو یعنی کھایا اس کو، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جیسے ہی یاد آیا اس کو فوراً ہی جو لقمہ منہ کے اندر ہی ہے ابھی اس کو باہر کر دے۔ اسی طرح پانی پی رہا تھا یا کچھ اور پینے کی چیز پی رہا تھا بھول کر اور اس کو یاد آ گیا، تو جو گھونٹ ابھی اس کے منہ میں ہے اس کو فوراً ہی الٹ دے۔ اگر یاد آنے کے بعد وہ گھونٹ جو منہ میں تھا اس کو اس نے حلق سے نیچے اتار دیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اب اس کو قضا کرنا ہی ہوگی بعد میں۔ لیکن اگر اس نے باہر نکال دیا پانی تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ باقی رہا، وہ اس کو پورا کرے مغرب تک، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ اپنے اہل سے تسکین حاصل کر رہا تھا، جمع کر رہا تھا، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے کہ میرا روزہ ہے فوراً ہی الگ ہو جائے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اس نے جمع کو جاری رکھا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر الگ ہو جائے فوراً ہی اور پھر وہ مغرب تک پھر سب چیزوں سے بچا رہے تو اس کا روزہ پورا ہو جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ روزے دار ہے، اب ہم نے دیکھا کہ وہ بھول کر کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، تو ہم پر کیا ضروری ہے ہم اس کو بتائیں یا نہ بتائیں؟ تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ جس شخص کا روزہ ہے اور وہ بھول کر کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے۔ عام طور سے تو جوان طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے کمزور ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی جوان کمزور ہوتا ہے اور بوڑھا طاقتور ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھول کر کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے وہ طاقتور ہے کہ کمزور ہے۔ اگر وہ طاقتور ہے یعنی اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کچھ کھائے یا نہ کھائے، مطلب بغیر کھائے پیے بھی وہ آرام سے اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم پر واجب و ضروری ہے کہ ہم اس کو فوراً بتلائیں کہ ارے آپ کا روزہ ہے، آپ کھانے اور پینے سے باز رہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ اس کو بتلانا واجب ہے، اگر نہیں بتلائیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ لیکن وہ شخص اگر کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر یہ
کھائے گا پیے گا نہیں تو یہ روزہ پورا نہیں کر پائے گا، یا یہ ہے کہ اس کی ہمت جواب دے جائے گی اور یہ آگے روزے چھوڑ بیٹھے گا، تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ اس کو نہ بتائیں اور اس کو کھانے پینے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اوپر جو حدیث بیان ہوئی اس سے معلوم ہو ہی گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بھول کر کچھ کھایا یا پیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کہ اسے یہ اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ تو کمزور کے حق میں یہ ہے کہ آپ اس کو نہ بتائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر طاقتور ہے وہ پھر ایسی صورت میں بتانا واجب و ضروری ہوگا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس پر قے نے غلبہ کیا یعنی الٹی نے غلبہ کیا یا وامٹ کہیں تو اس پر قضا نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو الٹی خود سے آئی تو چاہے وہ تھوڑی ہو یا اتنی ہو جو منہ بھر کہلاتی ہے، منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اتنی تیز الٹی آتی ہے کہ منہ بند رکھنا دشوار ہوتا ہے، تو یہ منہ بھر کہلاتی ہے۔ تو اگر کسی کو الٹی خود سے آئی، چاہے وہ تھوڑی آئی یا منہ بھر آئی یا اس سے زیادہ آئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ ہاں، جس نے قصدن قے کی یعنی انگلیاں ڈالی منہ میں اور کوشش کر کے اس نے اپنے اندر کی جو چیز تھی کھانا وغیرہ اس کو باہر نکالا، تو اگر یہ اتنا نکل آیا کہ جو منہ بھر تھا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگی۔ تو اگر الٹی خود سے آئے تو چاہے تھوڑی آئے یا زیادہ آئے اس سے روزہ نہیں جاتا ہے، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو اگر یہ تھوڑی آئی ہے یعنی معمولی سی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، لیکن اگر یہ منہ بھر کر کے آ گئی جو آپ نے اپنی کوشش سے کی ہے تو ایسی صورت میں روزہ چلا جائے گا۔ ایک حدیث ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی، ان میں سے پہلی چیز پچنا ہے۔ پچنا کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر فاسد خون ہے، خراب خون ہے، اس کو نکلوانا۔ اس کا رواج ہمارے یہاں تو نہیں ہے، البتہ اہل عرب میں ہے اور اہل عرب ایسا کرتے ہیں، عرب کے جو لوگ ہیں وہ فاسد خون نکلواتے ہیں، اپنے یہاں تو یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ البتہ اس کی صورت بلڈ ڈونیٹ کرنے کی ہے کہ جو بلڈ ڈونیشن ہوتا ہے تو اس میں بھی خون نکالا جاتا ہے، تو اگر کسی نے کسی کو بلڈ دیا تو یہ پچنے کی صورت ہوگی، تو جب پچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو اسی طرح اگر کسی نے کسی کو خون دیا، بلڈ دیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمائی قے، یعنی وہی جو اوپر بات ہوئی کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جبکہ یہ الٹی خود سے آئی ہو، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمائی کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سو رہا تھا اور ایسا ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے کچھ بھائی اس گمان میں ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے سحری سے پہلے آپ سو رہے تھے تو ایسا ہوا، احتلام ہوا، اور پھر آپ نے سحری کھا لی، روزہ رکھ لیا، روزہ صحیح ہے، اس پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر روزہ تھا آپ کا، دن میں ایسا ہوا تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ کوئی یہ سوچ کر کہ ارے اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، کھا پی لے گا تو یہ غلط ہوگا، روزہ اس کا اس سے تو نہیں گیا لیکن کھانے پینے سے چلا جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب آپ کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد نہا لیں، خاص کر نماز کا وقت جب آ جائے تو اس سے پہلے تو نہانا ہی ہے، کیونکہ نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اور زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا جس گھر میں ناپاک شخص ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔
باقی مسائل انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔